الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آئیے ایک شعر کے ساتھ میں اپنے اسپیچ کا عنوان کروں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرا آج کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ، اور اس سے ریلیٹڈ میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے میرا زور تھا عقیدہ پہ۔ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان جیسا بھی ہو، جو اس کو عقیدہ سمجھنا، عقیدہ بیسک جڑ ہے اسلام کا، کہ ایمان کیسے رکھا جائے اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ تو یہ عقیدے کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری نالج، اسلامک بیسک کنسپٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج میں آقا کے مقام کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا مقام کیا تھا، کیا ہے، اور قیامت تک کیا رہے گا۔ سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بھی جو بھی زمانہ آئے گا، ہر زمانے میں وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہا کہ تھے، کہا ہیں۔ دیکھیں، آقا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایمان کا دار و مدار آقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اللہ نے اپنی تعریف کروائی تو اپنے نبی کو وسیلہ بنایا، اپنے نبی کے زبان سے اللہ نے اپنی تعریف کروائی۔ اللہ نے خود اپنی تعریف نہیں کی۔ جب اپنی تعریف کروانا ہوا، میں نے یہ عقیدہ میں ڈیٹیل بتایا ہے، تو اللہ نے کہا قل، اور اس کے بعد سے کہا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اللہ کی تعریف اگر ہو تو وہ اس کے نبی کے بغیر ہو۔ دوسری بات، جب اللہ نے اپنے نبی کی بات لوگوں تک پہنچائی تو اللہ نے اپنی نبی کی تعریف خود کی، اور قرآن میں مختلف الفاظ میں مختلف آنریبل ورڈ جسے کہہ سکتے ہیں، ریسپیکٹیبل ورڈ جسے کہتے ہیں، ایک عزت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ، ایک شان و شوکت کے ساتھ نبی کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ جو سارے کائنات کا مالک ہے، سب کچھ ہے، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہماری موت، دنیا کا ہر ایک ذرہ جرہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اتنا بڑا معبود ہو کر، اتنا بڑا کائنات کا اللہ ہو کر، اس نے اپنے نبی کے بارے میں بہت رسپیکٹ بھرے الفاظ میں، بہت محبت بھرے ورڈ میں، بہت عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب، آپ کے اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا،
صرف انسانوں کے لیے نہیں، کمپلیٹ یونیورس کی بات کر رہا ہے، رب عالمین کی بات کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے، آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جن کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اس لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن میں جب بھی اللہ نے فرمایا تو اپنی نبی کی عظمت کو فرمایا، اپنے نبی کی بڑائی کو فرمایا، اپنے نبی کے وقار کو فرمایا۔ کبھی وہ تاہا کہہ کے اللہ نے اللہ کے نبی کو بلایا، کبھی شاہد کہہ کے بلایا، کبھی مبشر کہہ کے بلایا، کبھی روشن چراغ کہہ کے بلایا، کبھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہہ کے ایکسپلین کیا، کبھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ کے اپنے نبی کو ڈیفائن کیا۔ تو یہ اللہ ہے۔ یہ سب بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہو کر، وہ سارے کائنات کا مالک ہو کر، وہ رب العالمین ہو کر اپنے نبی کو جب بھی پکارتا ہے ایک عظمت کے ساتھ پکارتا ہے، عزت کے ساتھ پکارتا ہے، پیار کے ساتھ پکارتا ہے۔ اور ہم انسان یا ہم میں سے کوئی انسان یا ہم میں سے بہت سارے انسان جو دین کی تھوڑی تعلیم حاصل کر لیا، جو دنیا کی تھوڑی تعلیم حاصل کر لیا، اسی اللہ کے دیے ہوئے سانس کو لے رہا ہے، اسی اللہ کے دیے ہوئے نعمت کو یوز کر رہا ہے، اور اسی اللہ کے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ نبی کو اللہ نے اتنا دیا، نبی کو یہ معلوم نہیں، نبی کو اتنا نالج ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، آپ بتاؤ کہ نبی کو کتنا نالج ہے، نبی کی کیا عظمت ہے، نبی کی کیا مقام ہے جب اللہ نے قرآن میں انلیمیٹڈ فرما دیا ہے۔ تو یہ انسان جو آج کا انسان یہ کیسے کہتا ہے کہ نبی کی عظمت یہی ہے، نبی کی علم یہی ہے، نبی کو بس اتنا معلوم ہے، اتنا معلوم ہے، نبی کو یہ نہیں معلوم۔ کیا اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا کہ نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، یا نبی کو ہم نے صرف 10% دیا، 20% دیا، 30% دیا؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، تو یہ بندہ کون ہے جو نبی کی ذکر آئے تو اس پہ وہ باؤنڈری کھینچ رہا ہے؟ کیا آپ ایسے مسلمان کی باتوں پہ یقین کرو گے؟ یہ لوگ مسلمان کے نام پہ ٹریٹر ہیں، منافق ہیں، گمراہ ہیں، اور ان کے ٹوپی پہ آپ مت جائیے، ان کے داڑھی پہ آپ مت جائیے، ان کے دولت پہ مت جائیے، ان کے دکھاوے والی شان و شوکت پہ مت جائیے، ان کی لگژری لائف پہ مت جائیے۔ آپ جانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو ہم اپنے نبی کے لائف کو دیکھیے، صحابہ کے لائف کو دیکھیے، تبع تابعین کے لائف کو دیکھیے، اللہ کے ولیوں کی لائف کو دیکھیے۔ کیا کسی اور دوسری بات میں فرما دوں کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے بے حد محبت نہ کر دیں۔ بے حد محبت کیا ہے؟ وہ محبت تو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی کی ایک مسکراہٹ کے لیے، نبی کی عزت، نبی کی وقار کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو خلفائے راشدین بنا دیا، جنت کی بشارت دے دی، ایسے تھوڑو دی۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں
कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी जिस ने ईमान की रोशनी में अल्लाह के नबी को देखा और ईमान की रोशनी में इस दुनिया से रुखसती हुई, उसको सहाबी कहते हैं। और सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा, इतना बुलंद कि कोई जिंदगी भर नमाज पढ़े वो सहाबी के मर्तबे को नहीं पा सकता। तो सहाबी का मर्तबा यहाँ पे मकाम मुस्तफ़ा से है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से है, इसके इश्क रसूल से है, इबादत से नहीं है। इबादत करना ये फर्ज है और हमारे नबी ने जैसे बताया वैसे करना है हमको, लेकिन उससे पहले एक जज्बाती रिश्ता आप अपने नबी से रखें, बेहद मोहब्बत आप अपने नबी से करें। अगर नहीं ऐसे आप ऐसे नहीं हैं तो क्या फर्क। जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हुए वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और करबला के मैदान में अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद कर दिया, भी तो मुसलमान ही कहते थे अपने आप को, वो भी तो नबी का कलमा ही पढ़ते थे। क्या फर्क है उनमें और आप में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने नबी के अजमत को समझिए, अपने नबी के वकार को समझिए, अपने नबी के शान और शौकत को समझिए और बेहद मोहब्बत करिए और ये इरादा करिए कि नबी पे के अजमत पे, नबी पे कोई उंगली उठाए, नबी के शख्सियत पे कोई उंगली उठाए, नबी की अजमत पे कोई उंगली उठाए, नबी के इल्म पे कोई उंगली उठाए, आप उसको फॉलो नहीं करोगे, उसको अपनी जमात से निकालोगे। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हर वक्त में मुनाफिक होंगे, उनके वक्त में भी मुनाफिक थे, जिसको अल्लाह के नबी ने चैलेंज करके जवाब दिया। अल्लाह की वही आ जाती थी, चूंकि वही का आना जाना अल्लाह के नबूवत के जात के साथ अल्लाह ने खत्म कर दी, अब तो कोई वही नहीं आती। लेकिन आप याद रखें, जो अल्लाह ने वही फरमाई वो कुरान में और अल्लाह के नबी ने फरमाई, उसको अमल करें, उसको सुने, उलमाओं की सोहबत में बैठें, कुरान पढ़ें, कुरान समझें, हदीस पढ़ें, हदीस समझें, और ये समझ आपको उलमा के सोहबत से मिलेगी। हजरत अब्बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लकब अल्लाह के नबी के साथ उठने बैठने की वजह से मिला। हजरत उमर फारूक को फारूक का लकब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने के साथ मिला। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गनी का लकब अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीवानगी के साथ मिला। हजरत अली मुर्तजा को शेर खुदा का लकब इश्क मुस्तफ़ा से मिला। तो आप सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करें, इसमें किसी तरह की कोई भी कंप्रोमाइज न करें। और जब आपको बेहद मोहब्बत हो जाएगी, जब अल्लाह के रसूल से एक जज्बाती रिश्ता हो जाएगा, तो उसको कहते इश्क कल्बी। और जब आपके अंदर इश्क कल्बी हो गई, तब आप परफेक्ट मुसलमान रहोगे। और जिस वक्त ऐसे मुसलमानों की तादाद अच्छी हो गई, ऐसे मुसलमान हो गए, जब तक ऐसे मुसलमान थे वर्ल्ड में हमारी हुकूमत हुआ करती थी। आज मुसलमानों की तादाद लगभग 2 बिलियन के करीब है, लेकिन हमारी औकात कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने अपने नबी से मोहब्बत ही नहीं की। जब आप मोहब्बत करोगे, आप मत जाओ जमातों पे, आप मत जाओ कि ये इस जमात का है, ये इस जमात का है, ये इस जमात का है। आप अपने नबी का दीवाना बन जाओ, आप अपने नबी का पक्का शैदाई बन जाओ। आप मत जाओ कि हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम ये हैं। आप नबी का गुलाम बन जाओ, वो गुलाम जो सहाबा हुआ करते थे, वो गुलाम जो अल्लाह के वली हुआ करते थे, वो आप बनो, फिर आप परफेक्ट मुसलमान बन जाओगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एंड इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि वक्त की कमी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।